اب بس آخر نساؤکم حرث لکم، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہذا ایک ہی جو راستہ ہے اسی کو اختیار کریں۔ اب دیکھیں اللہ نے بیوی کو کھیتی کیوں کہا؟ اب کچھ 2 3 4 5 باتیں اس میں۔ جیسے کسان ہر وقت کھیت میں نہیں آتا بیج ڈالنے کے لیے، وہ مخصوص ٹائم کا انتظار کرتا ہے، اس ٹائم میں وہ کھیتی کے پاس آتا ہے، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ آپ بھی اپنی اہلیہ کے پاس آئیں، مخصوص ٹائم کے اعتبار سے آئیں، ہر ٹائم نہیں۔ بعض ٹائم ایسے ہوتے ہیں کہ جو پیریڈ کے ہوتے ہیں، جس میں نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، جس میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، ایسے ٹائم میں گھر والی کے پاس نہیں آ سکتے۔ جس طرح کسان ہر وقت کھیت میں بجائی کے لیے نہیں آتا، اس طرح آپ بھی ہر وقت کھیت میں داخل نہیں ہوں گے۔ واہ میرے اللہ کیا شان ہے تیری۔ دوسرا مطلب کہ کسان آئے گا اپنی کھیتی میں، راستہ کوئی سا بھی اختیار کرے، آئے اپنی کھیتی میں، تو اس میں ابھی اشارے دے رہا ہوں کہ اسی طرح بیویاں کھیتی ہیں، کہیں کوئی سا بھی اینگل ہو، کوئی سا بھی زاویہ ہو، کوئی سا بھی انداز ہو، کوئی سی بھی ہیئت ہو، کوئی سا بھی طریقہ ہو، لیکن آنا کھیتی والے راستے میں۔ اس لیے کہ بعض بدبختوں نے صحابہ کا نام بدنام کرنے کی کوشش کی اس زمانے کے اندر، اور انہوں نے یہ فتویٰ جھاڑنے کی کوشش کی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ بھائی کیا ہے، انسان غیر فطری راستے پر بھی آ سکتا ہے۔ حالانکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے یہ پوچھا کہ کوئی آدمی اپنی باندی سے غیر فطری راستے سے آ سکتا ہے کہ اف 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 لا یفعل الا کافر، ارے اللہ 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 اللہ، یہ کام تو کافر کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ عبداللہ ابن عمر کا فتویٰ ہے یہ رضی اللہ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا اتیان الرجال بالنساء من ادبارہن کفر، مردوں کو اپنی عورتوں کے ساتھ غیر فطری راستے اختیار کرنا کفر ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا یہ بھی کوئی مسلمان کا کام ہے؟ اب کتنی باتیں بتاؤں بھائی آپ کو، گل سمجھ میں آ گئی؟ 2، تیسرا یہ ہے کہ کھیتی کے لیے پھر کیا ہے، کسان دعائیں کرتا ہے، یا اللہ اچھی کھیتی ہو جائے، اس میں برکت ہو، میرا آگے کا کام آسان ہو۔ تو جب انسان اپنی بیوی کے پاس آئے اللہ سے دعا کرے، اے اللہ اس قربت کی برکت سے نیک اولاد عطا فرما، صلاح الدین ایوبی والی غیرت عطا فرما، خالد ابن ولید والی دلیری عطا فرما، اے اللہ فلاں فلاں کی طرح ہماری اولاد کو بنا۔ تو یہ دعاؤں کا کیا کرے بھائی، اہتمام کرے۔ اور جب کھیتی ہو جاتی ہے، بیج لگا دیا، کھیتی ہو گئی، پھر کسان کیا کرتا ہے، کیڑے مکوڑوں سے اپنی کھیتی کی حفاظت کرتا نہیں کرتا، اسپرے مارتا ہے۔ آج کل کے تو اسپرے آ گئے مصیبت منوس، اسپرے مارتا ہے۔ پہلے ہمارے اس میں کہتے تھے گوڈی کرتے تھے، یہ پیلی پیلی گھاس یہ ہٹاتے تھے، یہ کھیت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، وہ ہٹاتے تھے۔ اب تو کہہ رہے ہیں بھائی اسپرے مارو، وہ گھاس ماس سب کچھ جل جاتی ہے، یہ خطرناک چیز ہے ویسے۔ تو گوڈی وغیرہ کیا کرتے تھے کہ تاکہ کیا ہے، کیڑے مکوڑے کیا ہے وہ ہماری کھیت کو خراب نہ کرے۔ کھیت تو نکل آئی ہے، لیکن اب کیا ہے، آگے کوے آتے ہیں اور اس طرح پرندے آتے ہیں، تو ان کے لیے پھر کیا کرتے ہیں، وہ کھیتوں میں وہ ڈنڈے لگاتے ہیں، اور وہ ڈنڈے پر کیا ہے وہ سویٹر وغیرہ یا قمیض پہنا دیتے ہیں، اور اتنا سا وہ مٹکا سا ڈال دیتے ہیں، وہ یوں آدمی بنا ہوا ہوتا ہے، سپر مین کی طرح ہوتا ہے، اور وہ پرندہ سمجھتے کہ بھائی یہ حضرت آدم کی اولاد کھڑی ہوئی ہے، اس لیے کیا بھائی ذرا احتیاط کرو، یہ ظالم کا بچہ ہر وقت نماز میں یہ قیام رکوع کرتا ہی نہیں ہے۔ تو وہ ڈرتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ گیدڑ میدڑ آتے ہیں، یہ تربوز وغیرہ کیا ہے وہ یہ خربوزے وغیرہ کو خراب کرنے کے لیے گیدڑ آتے ہیں، تو ان کے لیے بھی کیا اس طرح کی کوئی ترتیبیں ہوتی ہیں، مختلف انداز ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ فرماتے تمہاری بیوی تمہاری کھیتیاں ہیں کہ جب تمہاری ان سے اولاد ہو جائے تو شیطان اور شیطان کے جو شتونگڑے ہیں، شیطان کے جو ہرکارے ہیں، شیطان کے جو مہرے ہیں، اپنی اولاد کو ان سے بچانا، گندی گیدرنگ سے بچانا، گندی مجلس سے بچانا، شرابی زانیوں سے بچانا، سٹے مارنے والوں سے بچانا، اور چرسی موالیوں سے بچانا، نیک لوگوں کی صحبت میں بچوں کو دینا، ویڈیو گیم کا غلام نہ بنانا، پب جی کا غلام نہ بنانا، دیگر قسم کی چیزوں کا غلام نہ بنانا، بلکہ اللہ والوں کی صحبت میں دینا، ان کو ایسے کیڑے مکوڑوں سے بچانے کی محنت کرنا۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، کسان کیا کرتا ہے، جب کھیت کیا ہے کٹ جاتے ہیں اور دانے الگ کر دیے جاتے ہیں، بھوسا الگ کر دیا جاتا ہے، اب شریعت کا حکم کیا، عشر نکالو،
10 بوریاں اگر تمہیں ملی ہیں اس میں سے 10ویں بوری کیا کرو بھائی؟ اللہ کے نام کیا کرو؟ صدقہ خیرات کر دو، باقی کا مال تمہارا کیا ہو جائے گا؟ سیف ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا۔ تو یہ جب تمہاری اولاد بڑی ہو جائے، اب ان کو نیکی کے کام میں لگاؤ، تمہاری آگے کی زندگی محفوظ ہو جائے گی، تمہاری بڑھاپے کی لاٹھی بنے گی، تمہارا سہارا بنے گا، تمہارے لیے پیچھے رونے والی اولاد ہوگی، تم قبر میں ہوگے اور یہ مصلی پر بیٹھ کر تمہارے لیے آنسو بہائے گا۔ یہ ہے نساؤکم حرث لکم۔ رسول اللہ نے فرمایا نا، اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، انسان مر جاتا ہے سارے عمل کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، 3 عمل اس کے پھر بھی کیا ہے؟ باقی رہتے ہیں، ان کا فیض اس کی قبر تک پہنچتا رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، کوئی ایسا کام کر لو کہ اس کا ثواب تا دیر ملتا رہے۔ کسی کو پانی کی ضرورت ہے، پانی کی لائن لگا دی بیچارے کو۔ کوئی طالب علم میں کتابوں کی ضرورت ہے، پوچھ لیا، اس کو کتابیں لے کر دے دی۔ یہ ہمارے یہاں رمضان ہی نہیں کہ بس رمضان کا دن سیزن آتا ہے تو وہ قرآن پاک لے کر مسجد اقصی میں، قباء مسجد میں، مدینہ میں قرآن کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، یا اپنے گھروں سے شہید قرآن نکالتے مسجد میں رکھتے ہیں۔ ارے مسجد ہے، کوئی ٹریس ہے؟ پہلے مسجد والوں سے پوچھو کہ قرآن پڑھنے والے کتنے ہیں ادھر، پہلے وہ موجودہ کو پڑھنے والے، وہ ان کی گنتیاں نہیں ہیں، کھپ نہیں رہی ہیں، تو نئے نئے قرآن لا کر دے رہے ہو جو مٹی اس پر پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے کسی سے پوچھ کر اگر پیسے صحیح جگہ لگانے ہیں، پیسے کسی کو کیا ہے، کسی طالب علم کو کتابیں لے کر دے دو، جب تک وہ کتاب کی ریڈنگ اور پڑھتا رہے گا، کتاب کی اسٹڈی کرتا رہے گا، اس وقت تک اللہ اس کو ثواب۔ وہ یاد ہے آپ کو کسی نے ایک دفعہ یہاں ایک اسپرے وہ رکھا تھا اتنا سا، وہ 2 منٹ بعد 3 منٹ پھس پھس کرتا ہے، جو وہ آفسوں میں بھی ہوتا ہے نا۔ ایک دفعہ میں نماز پڑھا تو پھس کیا، تو یقین کرو میں نے پیچھے کسی کو بتایا نہیں، میں خود ڈر گیا تھا۔ میں نے کہا یہ پھس کی آواز کہاں سے آئی؟ بھائی اللہ خیر ہی کرے۔ تو اتنی بڑی مسجد ہے اور اتنا سا کسی نے کیا یہاں رکھا ہے کہ جی ابا جی کو ثواب پہنچے۔ ثواب کیا ادھر ہم تک اس کا اثر نہیں پہنچ رہا، تمہارے باپ کو خاک پہنچے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی ہے؟ ابا جی تو بہت دور کی بات ہے، گلبائی میں بیچارہ، وہ پہلے ادھر مولوی کو تو پہنچا۔ تو بھائی دوسری چیز کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ٹھیک انداز سے ہو۔ شروع میں ذرا سخت مسئلے تھے نا، تھوڑا ہنسا رہا ہوں۔ اور اسی طریقے سے علم، آپ نے جو مسئلے سنے آج، اور 1-2 مسئلے اور بھی میں عرض کرنے لگا ہوں، وہ آگے بتائیں، یہ سلسلہ چلے، آپ چلے جائیں گے، ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تبلیغ میں وقت لگاتا ہے، اس کے بعد اولادیں لگتی ہیں۔ یہ جو تبلیغ پر پابندی لگی، 2 بیانات میرے ہو چکے ہیں الحمدللہ، ریکارڈ بھی ہو چکے ہیں۔ میں یہ جو پابندی جو لگائی ہے نا، یہ بڑی سوچے سمجھے، ان عربوں کو بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں ہے، ان کو کسی نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت لگوائی ہے۔ باپ بیچارے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، 4 مہینے لگا دیتا ہے، اس کے بعد اولاد عالم بن جاتی ہے۔ اب اولاد ہر چیز سے واقف ہوتی ہے، تبلیغ کے مسائل سے، جہاد کے مسائل سے، خانقاہ کے مسائل سے۔ اب یہ کیا جہادی آیات بھی بیان کرتا ہے، خانقاہ کی باتیں بھی کرتا ہے، پورا دین صحیح طور سے کیا بتاتا ہے۔ تو کہتے ہیں بھائی اس مولوی کی بنیاد میں اس کے 4 مہینے والا باپ بیٹھا ہوا ہے، اور جس جماعت میں اس نے وقت لگایا ہے وہ بھی ذریعہ بنی ہے، اس لیے کیا ہے پابندی لگاؤ۔ جامعۃ الرشید والے مفتی عبدالرحیم صاحب جو ہیں، جن کا پورا آج کیا ہے الحمدللہ فیض پہنچ رہا ہے، یہ مفتی عبدالرحیم صاحب کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ ان کے دادا جی ڈکیت اور چور تھے، اور انہوں نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی ہے، توبہ کی، اللہ نے دادا کو نیک بنایا، دادا کی اولاد نیک بنی، وہاں پوتا مفتی عبدالرحیم بنا۔ ایسے نہیں ہیں، یہ غیر چوکنے ہیں، ہم آپ ایک دوسرے کے گریبانوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے جہادی غلط ہے، یہ کہتے تبلیغی غلط ہے، وہ کہتے خانقاہ سے کچھ نہیں ہوتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رونا آتا ہے بھائی، ایسے کام نہ کریں۔ آج دیکھیں، آج بھی ہمارے علماء ہمارے کیا ہے، ہمارے لیے کیا کیا کچھ کر رہے ہیں، تبلیغ والوں کے لیے کیا کچھ، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ لگے ہوئے ہیں ان کی حمایت میں، اور سعودین ایمبیسی میں ان کے سفیروں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ مفتی عبدالخالق صاحب بیچارے سیرت کا کورس شروع کیا، یہاں ایک ساتھی سے کسی نے کہا کہ جی وہاں جا، کہا نہیں جی یہ والا کام اس سے افضل ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے یار، ہمارے اکابر تمہارے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، جان جوکھوں پر ڈال رہے ہیں، تم ابھی بھی نہیں سدھرتے ہو یار۔ ہمارے جیسے چھوٹے لوگ بدنام کرتے ہیں، وہ بڑے اکابر نہیں، ان کو تو سب ایک ہیں، ہمارے جیسے چھوٹے لوگ نا، چھوٹی سوچ والے۔ خیر میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات نکل گئی یار، معاف کرنا مجھے۔ تو دیکھو وہ عالم کفر جو پابندی لگا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟
یہ مولوی جو تیار ہوا ہے جو پورا دین بیان کر رہا ہے، اس کی بنیاد میں 4 مہینے والا باپ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ باپ تبلیغ والا ہے۔ لہذا جس طرح اور حق جماعتیں ہیں جو ہمیں چبھ رہی ہیں، تو اس میں سے ایک حق جماعت تبلیغ والی بھی ہے، یہ بھی کیا خطرناک ہے۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اور بھی حق جماعتیں ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ اوروں کا انکار کریں، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں آ رہی؟ اچھا جی، تیسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد انسان کے لیے دعا کرتی ہے، تو وہ باپ قبر میں ہے اور یہ اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ صدقے سے ویسی ایک بات یاد آ گئی، یقین کریں اس دن کے بعد سے چند دن پہلے کوئی بات پڑھی تھی، اسی کے عنوان سے ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی، آپ سے اجازت نہیں لوں گا، بیان کروں گا۔ بات بڑے پتے کی ہے۔ ایک اللہ والے تھے حضرت، ایک اللہ والے تھے، وہ صدقہ کرتے یہ نام لے کر، یا اللہ یہ میں ان لوگوں کی طرف سے صدقہ کر رہا ہوں جو اپنی قبروں میں ہے، لیکن جن کی طرف سے صدقہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، جن کے عزیز و اقارب کوئی بھی نہیں ہے، ان کی طرف سے صدقہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ میں ایسے لوگوں کی طرف سے، اس امت مسلمہ کے ایسے لوگوں کی طرف سے صدقہ کر رہا ہوں۔ تو کبھی ہم اس طرح نیت بھی کریں کہ یا اللہ میں جو صدقہ کر رہا ہوں یہ ان لوگوں کی طرف سے کہ آج جن کے لیے دعا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، میں ان کی طرف سے کیا کر رہا ہوں؟ صدقہ کر رہا ہوں۔ کریں گے جی کوشش؟ تو یہ 3 باتیں کیا ہے ہو گئی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک گل اور سن لو، یہ مسئلہ آیا اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں جی یہ عورتیں جو ہے نا وہ فرض نماز پہلی رکعت تو کھڑے ہو کر پڑھتی ہیں، دوسرا تیسرا چوتھا بیٹھ کر پڑھتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے کھڈے میں یہ بیماری ہے، واللہ علم، آپ لوگوں سے سنا ہے۔ بھائی اگر بغیر عذر کے کوئی اس طرح کرتا ہے، یہ بیچارے مردوں نے قصور کیا ہے؟ تمہارے لیے باہر بھی وہ جائیں اور جو ہے نا وہ تمہارے لیے کام کرے، اور تم گھر میں کیا ہے 1 رکعت پڑھ کر باقی بیٹھ کر پڑھو۔ بھائی کیوں؟ جو حکم مردوں کے لیے وہ عورتوں کے لیے، بغیر عذر کے کوئی عورت فرض نماز یا وتر کی نماز اگر بغیر عذر کے بیٹھ کر پڑھے گی، اس کی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ اس نماز کی قضا کرنی پڑے گی۔ اس لیے کہ فرض نماز بغیر عذر کے اگر کوئی کھڑے ہونے پر قادر ہے، میں اپنے کرسی والے بھائیوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مجھے پتہ ہی بیمار ہیں بیچارے، یہ علاج کے لیے بھی جاتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہیں، ان کے علاوہ کی بات کہہ رہا ہوں، بعض ایسے لوگ ہیں جن کو میں نے خود دیکھا ہے، باہر بیچارے بالکل سیٹ ساٹ ہوتے ہیں، یہاں آ کر کرسی پر نماز پڑھتے ہیں، ان بیچاروں کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کئی دفعہ یہ بات عرض کی ہے، ان کو جمعے کو میں نے دیکھا، جمعے میں چونکہ سب مجمع سامنے ہوتا ہے، ان کو خود میں نے دیکھا اس بیچارے کو کہ ان کو جب کرسی نہیں ملی تو انہوں نے بیٹھ کر نماز کے بجائے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے۔ اس کا مطلب وہ بیچارے صحیح ہیں، لیکن بس کیا ذرا ریفریشمنٹ چاہ رہے ہیں، اس لیے نماز ایسوں کی نہیں ہوگی بھائی۔ تو عورتیں بھی، اگر کسی عورت نے بغیر کسی عذر کے فرض نماز پہلی رکعت تو اس نے کھڑے ہو کر پڑھی، دوسری تیسری چوتھی بیٹھ کر پڑھی، اس بہنا کی، اس اماں کی نماز، اس بیٹی کی نماز نہیں ہوگی۔ جتنے عرصے اس نے اس طرح کی نمازیں پڑھی ہیں، برائے مہربانی اس کا حساب کر کے اب نمازوں کا لوٹانے کا سلسلہ شروع کر دے۔ اور آخری بات دوبارہ پہلے عرض کر دوں دوبارہ کہ کرسمس ڈے کے آپس میں مبارکبادیاں آپ نے نہیں دینی ہے، یہ اللہ کے ہاں بچے کی پیدائش کی مبارکبادی دینا ہے، اور یہ اللہ پر الزام ہے، یہ نرا شرک اور کفر ہے، اس لیے خود بھی بچیں، یہ باقاعدہ یہ بات چلائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی طرح جڑ کر بیٹھ کر آگے لوگوں تک باتیں پہنچانے والا بنائے۔